اور یہ جو جناب حضرت سعد تھے یہ مروان ملعون کی نسل سے تھے، اور یہ ایک دن رو رہے تھے، تو امام نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو جناب سعد نے فرمایا میں کیوں نہ روؤں، میں اس نسل سے ہوں کہ جسے قرآن میں شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انت اموی منا اہل البیت، کہ تم بنو امیہ کے وہ فرد ہو کہ جو ہم اہل بیت میں سے ہو۔ اس چیز کو میں عام طور پہ بیان کرتا ہوں، کیوں کہ شجروں کی اتنی حیثیت نہیں ہے، حب اہل بیت کی حیثیت ہے، کوئی کسی بھی خاندان کا ہو۔ یعنی ہمیں بھی جان لینا چاہیے کہ بعض دفعہ کیونکہ ہم جس معاشرے میں ہیں، خصوصاً انڈیا پاکستان کے، وہاں پر یہ سلسلہ زیادہ ہے ذات پات کا۔ جو ذاتیں انڈیا میں پاکستان میں زیادہ شور ہے اتنا کہیں نہیں ہے، مثلا یہ تیلی ہے، یہ نائی ہے، یہ قصائی ہے، یہ مسلی ہے، یہ میراثی ہے، نہ بابا ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ بھی سرسوں کا تیل نکال رہے ہوتے تو بچوں کے لیے سب سے آسان کام کیا ہوتا؟ تیل ہی ہوتا، کیونکہ کولو تیار ہے، یا وہ ہاتھ سے چلتا ہے یا وہ گائے سے چلتا ہے۔ تیل کی بوتلیں یا تیل کی چیزیں تیار ہیں، تیل کے کنستر ڈبے، سرسوں کے کنستر تیار ہیں، کھل کا استعمال جانتے ہیں، آخر میں ہم کیا کرتے؟ تیلی، کوئی ہم نسل کے تیلی ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہی تیلی اگر بہت بڑا بزنس مین بن جائے آئل کا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ بزنس مین۔ اور اگر پوری اس کی نیسلے جیسی کمپنی ہو گئی تو کیا ہو جائے گا؟ پھر کیا ہو گیا؟ نسلاً نیسلے ہو گیا۔ یہ بری چیز ہے واقعا، اور خصوصاً انڈیا پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں لوگ انسلٹ کرتے ہیں، یہ مسلی ہے، یہ میراثی ہے، یہ تیلی ہے، یہ نائی ہے۔ ہم کیا ہیں ذات کے؟ مثال کے طور پر جو بینک والا ہے وہ کیا ہے؟ ذات کا بینکر ہے۔ جو کلرک ہے وہ ذات کا کلرک ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ جو یہاں ٹیکسی چلا رہا ہے یہ کون ہے؟ ذات کے ڈرائیور ہو گئے۔ جو سیکیورٹی پہ وہ ذات کا کیا ہو گیا؟ چوکیدار۔ اگر اپنے آپ کو نسلاً ڈرائیور کہلانے کو تیار ہے کوئی برائی ہے ڈرائیور بننے میں؟ نہ، کوئی برائی نہیں۔ سیکیورٹی گارڈ میں برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں۔ اگر اس میں برائی نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے دل کو کھولنا چاہیے، اور جب پاکستان جائیں تو ان کا بھی احترام کریں، اس میں بھی برائی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اور اگر وہ محب اہل بیت ہوں اور ہمیں لگے کہ ہم سے بہتر ہیں تو ان کا اور زیادہ احترام کریں۔ تو امام فرماتے ہیں انت اموی، تم ہو بنی امیہ سے، ہو تم شجرہ خبیثہ سے، لیکن کیا ہو؟ من اہل البیت، یعنی امام نے ان کے لیے فرمایا تم ہم اہل بیت میں سے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تم ہم سے محبت کرتے ہو، تو تمہارے بنو امیہ کے شجرے سے، حتیٰ تم مروان کے شجرے سے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ہو۔ اس کے برعکس امام علی نقی علیہ السلام جعفر کذاب کے لیے کہتے تھے کہ یہ فرزند نوح کی طرح سے ہے، یعنی اپنی اولاد ہے لیکن فرزند نوح کی طرح سے۔ بس معلوم ہوا کہ اصل معیار کیا چیز ہے؟ معرفت امام اور اطاعت امام۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔